السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے اہم انتہائی پیارے پیارے کمنٹس کے جوابات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنے ان سوالوں کو اور خاص طور سے ہم جو جواب دیں گے ان کو بغور سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے ہم کمنٹس پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے کمنٹس ہے یہ قاسم قریشی صاحب کا۔ ان کا کمنٹ ہے کہ کیا عورت لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیے، عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جائز ہے۔ اب شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کیا کیا زینت اختیار کر سکتی ہے، وہ عورت اپنے شوہر کے ذریعے سے اپنے مقامی علماء سے تفصیلی طور پر اس کو حاصل کرے۔ یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب ہم سر دست آپ کے سامنے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو لپسٹک ہے، عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے شوہر کے کمرے میں جو پرائیویٹ روم ہوتا ہے وہاں پر اپنے شوہر کے لیے لپسٹک لگا سکتی ہے۔ البتہ وضو بنانے سے پہلے اور غسل واجب سے پہلے وہ لپسٹک ہٹانا پڑے گی، اس لیے کہ لپسٹک کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں بعض قسمیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہونٹ پر لگانے کی وجہ سے پانی جسم تک پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہے، یعنی ہونٹ کے جس حصے پر وہ لپسٹک لگائی جائے گی تو اندر جو چمڑی تک کا حصہ ہے وہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ جیسے نیل پالش کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سی عورتیں ناخن پر یعنی وہ جو پالش ہوتی ہے نیل پالش وہ لگاتی ہیں، تو چونکہ وہ نیل پالش جسم تک اور ناخن تک پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے وضو اور غسل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وضو اور غسل کے لیے غسل واجب اگر ہو تو وہ نیل پالش ہو یا لپسٹک ہو، سرخی جس کو کہا جاتا ہے، لالی کہتے ہیں بہت سے علاقوں میں، اس کو نکالنا پڑے گا۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیں۔ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن وضو اور غسل کے لیے اس کو لپسٹک، نیل پالش وغیرہ ان کو صاف کرنا پڑے گا۔ نعیمہ بیگم، ان کا سوال ہے کہ اگر بچے کا جو باپ ہے اس کا نام پتہ نہ ہو تو کس کا نام اس کے نام کے آگے لگائیں گے؟ یعنی جیسے لے پالک ہوتا ہے، بچے کو گود لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں بچے کو، تو ہم نے جیسا کہ تفصیلی مسائل اس کے بیان کیے تھے کہ بچہ اگر گود لیں تو اس کے کیا مسائل ہیں، کافی اہم ویڈیو اس بارے میں، اس کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ وہیں پر اس کو دیکھتے ہوئے یہ کمنٹ کیا گیا تھا کہ اگر بچے کا باپ جو ہے اس کا علم نہ ہو تو اس کے آگے کس کا نام لگائیں گے ولدیت کے خانے میں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ تحقیق کر کے معلوم کیا جائے کہ اس کا باپ کون ہے، اسی کا نام لگائیں گے ولدیت کے خانے میں۔ لیکن اگر ساری ترتیب کر لینے کے بعد اگر پتہ نہ چل پائے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے نام کے آگے عبداللہ لکھ دیں گے، یعنی اللہ کا بندہ جو بھی ہوگا اس کا باپ عبداللہ لکھ دیں گے۔ یحییٰ خان صاحب کا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہنا کیسا ہے؟ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں ان میں بھی کئی موقعوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کا جہاں نام لیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اس لیے صلاۃ والسلام کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ والسلام کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے دیگر جو انبیاء ہیں ان کے لیے بھی علیہ الصلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ انہی کا دوسرا کمنٹ تھا کہ زندہ دمبے کے پیچھے کا گوشت کاٹنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو دمبا ہوتا ہے وہ زندہ جانور ہے، تو زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ مسز بشرا خان کہتی ہیں کہ حانش نام کے کیا معنی ہیں؟ حانش یہ کوئی نام ہی نہیں ہوتا، اس لیے بالکل یہ نام نہ رکھا جاوے۔ پٹھان الیاس صاحب کا سوال ہے کہ بغیر ٹوپی کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ بغیر ٹوپی نماز کے بارے میں ایک مستقل ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں چینل پر، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تفصیلی ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے، وہاں سے اس کو آپ دیکھ لیں۔ عثمان غنی منصوری صاحب کا سوال ہے کہ عورتیں ولیمے کا کھانا کھا سکتی ہیں کیا؟ جی عثمان بھائی، بالکل کھا سکتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے چلن ہوا یا کس نے یہ پھیلا دیا کہ ولیمے کے کھانے میں عورتیں شریک نہیں ہو سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ جس طرح مرد شریک ہو سکتے ہیں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، یا اگر قریب میں ہیں تو وہ تنہا دو چار عورتیں بھی مل کر جا سکتی ہیں اور ولیمے کے کھانے میں شریک ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اظہر شیخ صاحب کا سوال تھا کہ موزے پہن کر سونا کیسا ہے؟ موزے پہن کر بالکل سو سکتے ہیں، شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹر لوگ اس کا منع کرتے ہیں
کہ موزے پہن کر نہیں سونا چاہیے، اس لیے طبی نقطۂ نظر سے، ڈاکٹری اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہو صحت کے پر اس کا برا اثر پڑتا ہو، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ویسے شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہن سکتے ہیں اور پہن کر سو بھی سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ڈار انہوں نے نام لکھ رکھا ہے یوٹیوب پر اپنا، ان کا سوال ہے کہ ہاتھ پانی لیتے وقت چھینٹے بدن یا کپڑے پر پڑ جاویں تو کیا کپڑے یا بدن ناپاک ہو جائے گا؟ یعنی جب ہم استنجا کرتے ہیں، پانی سے جب ناپاکی صاف کرتے ہیں، اس وقت اگر کپڑے پر چھینٹے پڑ جائے تو، یا بدن پر، پیر پر چھینٹے پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے جب پانی ہم لے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، تو جو پہلی مرتبہ ہم صفائی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ تو ہمارے یعنی پیشاب کے قطرے بھی ہیں، اگر وہی ہمارے بدن پر یا کپڑے پر گر جائیں گے تو اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن صاف ہو گیا معاملہ، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد پھر جو اور دھو رہے ہیں تو دھونے میں اگر پھر پانی کے قطرے لگے اور ہم کو یقین ہے کہ پہلے جو پانی ہم نے استعمال کیا اس کے ساتھ ناپاکی چلی گئی ہے اور اب یہ صرف پانی ہے سادہ جو ہمارے کپڑے پر یا جسم پر لگا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوگا، ہمارا بدن اور ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اس لیے وسوسے میں اور شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، جو غالب گمان ہو، یقین ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پٹھان الیاس صاحب کا سوال ہے کہ بزرگوں کی درگاہ کی فوٹو کے سامنے اگربتی وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ بھائی بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو بزرگوں کے فوٹو کو اپنے گھر میں لٹکانا ہی جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، تو اگربتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اظہر الدین صاحب کا سوال ہے کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شیشے کے سامنے، آئینہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہماری مکروہ ہوگی، ثواب کم ملے گا، اس لیے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سامنے آئینہ نہ ہو، یعنی ہم اس میں نظر نہ آ رہے ہوں سامنے آئینے میں۔ انڈین کنسٹرکشن، ان کا سوال ہے کہ شادی کے پہلے کی رسمیں کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے جتنی بھی رسمیں آئی ہیں خاص طور سے شادی بیاہ میں ہمارے یہاں، وہ غیر ایمان والے ہمارے جو بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے ہمارے یہاں آ گئی ہیں۔ ہماری شریعت میں یہ رسمیں تو ہے ہی نہیں، یہ رسومات، خرافات یہ بعد کے لوگوں نے اس میں گھڑ لی ہیں۔ اس لیے یہ جو ہلدی کی رسم ہے یا اور منگنی کی رسمیں ہیں، ان ساری رسموں سے پاک صاف ستھرا سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہیے۔ توحید خان صاحب کا سوال ہے کہ پان دکان کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے پان دکان کا بزنس، اس میں بیڑی بیچنا یا اور دوسری چیزیں جو بیچی جاتی ہیں ان کو بیچنا مسئلہ کے اعتبار سے جائز ہے، وہ کمائی حلال ہے۔ شہزاد لناچیہ صاحب، ان کا سوال ہے کہ ایک عورت کا شوہر 2 سال سے دور ہے، بات چیت بھی بند ہے، اتا پتہ نہیں ہے، تو اس عورت کا کیا دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا جو مسئلہ آتا ہے جس میں شوہر کہیں چلا گیا ہو، کوئی اتا پتہ نہ ہو، کوئی خبر نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو عورت ہے وہ اپنے قریبی دارالقضاء میں رابطہ کرے، جہاں پر بھی وہ اپنے علاقے میں معلومات لے، اپنے رشتہ داروں سے کہہ کر کہ جہاں دارالقضاء ہے قریب میں، کہیں پر بھی ہو، بھلے وہ 100-200 کلومیٹر تک وہاں جائے اور اپنی پوری جو بھی نوعیت ہے پورا مسئلہ ان کے سامنے رکھے، اس کے بعد آگے وہ جو قدم اٹھائیں گے اس پر عمل کیا جائے۔ ہم یہاں پر اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے مسئلے کی، اس کو یہاں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس کا حل موجود ہے شریعت میں اور اس کا حل ہوگا، خود ہی فیصلہ کر کے یہ سوچ کر کہ اب تو میرا شوہر نہیں ہے، کہیں کسی دوسرے سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ شاداب پٹھان صاحب کا سوال ہے کہ لڑکی کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ یعنی لڑکی کے نکاح میں جو دعوت دی جاتی ہے، جس کو بارات کا کھانا بھی بہت سے علاقوں میں کہا جاتا ہے، تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہو سکے شادی میں سادگی ہونا چاہیے، شادی سادی ہونی چاہیے، اور لڑکی کا اگر نکاح ہے تو وہاں تو شریعت اور زیادہ سادگی کی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان کی سیرت ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کتنی آسانی سے کیے تھے، اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ولیمے میں تو ٹھیک ہے اہتمام کیا جائے، سب کو بلایا جائے، غریبوں کو، امیروں کو، رشتہ داروں کو وغیرہ وغیرہ، لیکن لڑکی کے کھانے میں جتنا ہو سکے سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کی وداعی ہونی چاہیے، بیٹی کی رخصتی ہونی چاہیے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے، اپنے آس پاس کے رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو، آئے ہوئے مہمانوں کو اگر اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس کھانے کو کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس میں شدت اپناتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل لڑکی کے کھانے میں جانا جائز نہیں ہے، بارات کا کھانا حرام ہے وغیرہ وغیرہ، اتنی شدت یہ مناسب نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انور علی صاحب کا کمنٹ ہے کہ میاں بیوی میں سے یعنی لڑکا لڑکی میں سے اگر کسی کی مرضی نہ ہو تو کیا ان کا نکاح ہو جاوے گا؟ اگر مرضی نہیں ہے کسی کی تو وہ اپنے والدین کے سامنے بتائے،
کہ فلاں لڑکی سے میں نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں، یا لڑکی اپنے والدین سے کہے کہ فلاں لڑکے سے نکاح کے لیے میں راضی نہیں ہوں، دل میں اگر ناراضی ہو لیکن اگر زبان سے ایجاب قبول کیا ہے تو نکاح ہو جاوے گا، نکاح ہو جاوے گا۔ اگر راضی نہیں ہے تو ایجاب و قبول ہی نہ کرے، اس کا دھیان رکھیں۔ بہرحال ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایگری کرے، جہاں پر وہ نکاح ان کا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو زندگی بھر ساتھ میں رہنا ہے تو آپس میں بہرحال کمپرومائز کیا جاوے۔ شاہ رخ شیخ صاحب کا کمنٹ ہے کہ شادی کا دعوت نامہ بانٹنا کیسا ہے؟ نکاح کا اعلان کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کو عام کرو۔ اور یہ جو پترکائیں ہوتی ہے یا شادی کا جو دعوت نامہ ہوتا ہے اس کو بانٹنا اور اس کے ذریعے سے اپنے نکاح کی یا ولیمے کی لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی ایک اعلان ہے، یہ بھی ایک نکاح کو عام کرنا ہوا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شبیر احمد صاحب کا کمنٹ ہے کہ عشاء کا آخری وقت کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا آخری وقت پوری رات رہتا ہے جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ البتہ اتنا لیٹ کرنا عشاء کی نماز کو یہ مکروہ ہے۔ ہاں آدھی رات تک ٹھیک ہے، پڑھ لیں، اس سے زیادہ لیٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال لیکن جب تک تہجد کا وقت رہتا ہے، یعنی فجر کا وقت جب تک نہیں ہوتا تب تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ راحل خان صاحب کا سوال ہے کہ یوگا حرام ہے یا حلال؟ خلاصے کے طور پر صرف اتنا عرض کر دوں کہ یوگا صرف ایک ورزش یا ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ یوگا جو ہے وہ ایک گویا کہہ لو کہ جو ہندو مذہب ہے ان کا ایک عمل ہے۔ ابھی صرف اتنا ہی، اس لیے یوگا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات انشاءاللہ جب انٹرنیشنل یوگا ڈے آئے گا اس وقت ہم انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ ارشد پٹھان صاحب کا کمنٹ تھا کہ غیر مسلم اگر برتھ ڈے وش کرے تو جواب میں ہم کیا کہیں؟ ہم جواب میں اس کو کوئی دعا دے دیں، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تیرے بال بچوں کو خوش رکھے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ہم دعا کوئی بھی مناسب دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ زاہد خان صاحب کا آخری کمنٹ آج کا ہمارا کہ قبول ہے یہ نکاح میں کتنی مرتبہ کہنا چاہیے اور خطبہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے کھڑے ہو کر؟ انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا۔ دیکھیے قبول ہے ایک مرتبہ کہیں گے تو بھی نکاح بالکل ہمارا ہو جاوے گا، دھیان رکھیں اس کا۔ 3 مرتبہ قبول ہے یا جو قاضی صاحب ہے وہ 3 مرتبہ قبول کرائیں، یہ خواہ کی بات ہے، اس لیے کرائیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے 3 مرتبہ، لیکن ایک مرتبہ میں بھی نکاح پورا ہو جاتا ہے، پرماننٹ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک 3 طلاقیں نہیں دیتے طلاق نہیں پڑتی، غلط فہمی میں ہے، اسی طرح جب تک 3 مرتبہ نکاح قبول نہ کرایا جائے نکاح نہیں ہوتا، وہ بھی غلط فہمی میں ہے، نکاح ہو جاتا ہے ایک مرتبہ سے بھی۔ اور خطبہ جو ہے بیٹھ کر پڑھیں کھڑے ہو کر، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ ہمارے اکابر کا معمول دونوں طریقے سے رہا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام طور پر خطبہ کھڑے ہو کر دینے کی تھی، اس لیے بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر دیا جائے، لیکن بیٹھ کر بھی دیں گے تو بھی بلا کراہت خطبہ اور نکاح ہمارا ہو جاوے گا۔ یہ کل کمنٹ تھے، ان کے بارے میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ پھر کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، کوشش کریں گے کہ اہم اگر وہ سوال رہا تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلائے، اپنی مرضیات پر چلائے اور ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔